دنیا کی ہر ثقافت اور ہر مذہب کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہماری مسیحی برادری کرسمس کے موقع پر درختوں کو بتیوں سے سجاتے ہیں اور چائنیز اپنے مذہبی تہوار کے موقع پر چمکتے دمکتے لالٹین آسمان میں چھوڑتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص عرب ممالک میں اپنی گلیوں، دفاتر اور گھروں کو خوبصورت لالٹینوں سے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہزاروں سال سے یہ لالٹین عرب ممالک میں رمضان المبارک کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی رمضان میں مڈل ایسٹ کے مسلمان ممالک جاتے ہیں تو آپ کو یہ لالٹین بازاروں میں، گھروں کے سامنے اور ریسٹورانٹس میں لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان لالٹینوں کو دیکھ کر ہمیں رمضان المبارک کا احساس ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، رمضان سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان لالٹینوں کی حیرت انگیز تاریخ بتائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہر رمضان میں افطار کے موقع پر مڈل ایسٹ کے کچھ مسلمان ممالک میں توپیں چلائی جاتی ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ رمضان سیریز کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لالٹین کو عربی زبان میں فانوس کہتے ہیں اور اس کا مطلب دنیا کے لیے روشنی کے ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان لالٹین کا کانسیپٹ سب سے پہلے ایجپٹ یعنی مصر سے شروع ہوا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سن 969 میں جب ایجپٹ کے مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے خلیفہ المعیز علی دین اللہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے تو اس وقت کے ملٹری کمانڈر گوہر الثقیلی نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جب خلیفہ تشریف لائیں تو آپ لوگ ان کے استقبال میں موم بتیاں لے کر جائیں تاکہ ان کا راستہ روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ ایجپٹ کے ذہین لوگوں نے ان موم بتیوں کو مختلف رنگ کے شیشوں کے ڈبوں میں بند کر دیا تاکہ وہ بجھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ بہت متاثر ہوئے اور ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، اور یوں لالٹین کو رمضان سے منسلک کر دیا گیا۔ اس سے ملتی جلتی روایت ہمیں ڈاکٹر ناصف قید سے ملتی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ لالٹین ایجپٹ کے لوگ خلیفہ کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں اور گلیوں میں استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی اہمیت صرف روشنی دینے کی حد تک تھی۔ لیکن جب خلیفہ نے ان لالٹینوں کو رمضان مبارک کے موقع پر ایک ساتھ دیکھا تو انہیں یہ بہت پسند آیا، اور تب سے ہی رمضان المبارک میں ان لالٹینوں کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لالٹین کی رمضان المبارک سے نسبت ایجپٹ کے خلیفہ الحاکم بن امر اللہ کے دور سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خلیفہ شہر سے تھوڑی دور کھلے آسمان میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے جایا کرتے تھے تو بہت سے بچے ہاتھوں میں لالٹین اٹھائے اور شور مچاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے۔ تب سے ہی ان لالٹین کو رمضان میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ روایات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن آج اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ یہ خوبصورت لالٹین ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت اور رحمتوں کا پیغام دیتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں یہ فانوس آپ کو مڈل ایسٹ کے ہر مسلمان ملک میں ملیں گے، اور ان کی قیمت نہایت ہی کم رکھی گئی ہے تاکہ ہر طبقہ اس کو خرید سکے۔ آج بہت سارے دکاندار اور اس کو بنانے والے اسے اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے ہیں اور ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن وقت گزرتے ساتھ اور بجلی کی ایجاد کے ساتھ ان لالٹینوں نے ایک جدید شکل اختیار کر لی، اور اب ان کے اندر موم بتیوں کی بجائے برقی لائٹس یعنی الیکٹرک لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ان کو مزید خوبصورت اور روشن بناتے ہیں۔ دوستو، آج سے 200 سال پہلے ایجپٹ ہی سے ایک اور روایت نے جنم لیا، جس میں رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار کے موقع پر توپیں چلائی جاتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، توپیں، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ اس روایت کو متفل افطار کہا جاتا ہے، اور یہ روایت عثمانیہ سلطنت کے اس وقت مصر کے حکمران خوش قادم کے دور میں شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب خوش قادم رمضان مبارک کی ایک شام اپنی توپوں کا معائنہ کر رہے تھے اور ان کے عملے نے توپ کو چلوایا تو اس کی آواز ایجپٹ میں دور دور تک سنی گئی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہیں روزہ کھولنے کا کوئی نیا اشارہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کی آواز سنتے ہی لوگوں نے اپنا روزہ افطار کیا۔ لوگوں نے بعد میں اس نئے اشارے کے لیے حکمران قادم کی بہت تعریف کی تو حکمران قادم کی بیٹی حجہ فاطمہ نے اسے روایت بنانے کا کہا، اور ان کے والد نے یہ بات مان لی، اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک میں آج بھی یہ روایت قائم ہے۔ تو دوستو، رمضان صرف سحر اور افطار کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک پیغام لے کر آتا ہے اور ہمیں اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد بتا کر جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکیں اور اس کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے نزدیک آتے ہی اپنی ہزاروں سال پرانی روایات سے ان کا عقیدت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور اس کے جاتے ساتھ ہی اداس ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان اپنے ارد گرد حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کا خیال ضرور رکھیے گا، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس رمضان کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔